اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آپ نعمت افطار ٹرانسمیشن میں اسلام اور خواتین میں ہمارے ساتھ ہماری عقیدتوں کا خراج، جو چھوٹی سی کاوش ہے، نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ قبولیت کی سند پاتی بھی ہے یا نہیں، لیکن جناب کوشش یہی ہے کہ آج چونکہ 10 رمضان المبارک ہے، یوم وصال خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا ہے، تو آج طبقہ خواتین اپنی عقیدتوں کا خراج اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیش کرے۔ ابھی کچھ آتے ہوئے اشعار ہوئے ہیں، وہ میں سنانا چاہتی ہوں آپ کو کہ رتبے میں مہر و ماہ سے برتر خدیجہ ماں، رتبے میں مہر و ماہ سے برتر خدیجہ ماں، ہر حال میں مثال گلے تر خدیجہ ماں، اور اس رتبہ کمال پہ قربان جائیے، اس رتبہ کمال پہ قربان جائیے، امت کی ماں ہے زوج پیمبر خدیجہ ماں، امت کی ماں ہے زوج پیمبر خدیجہ ماں، اور سیرابیاں ہیں حشر میں جن کے طفیل سے، سیرابیاں ہیں حشر میں جن کے طفیل سے، ہیں غم گسارے ساقیے کوثر خدیجہ ماں، ہیں غم گسارے ساقیے کوثر خدیجہ ماں، اور جن کے طفیل دین کو ہے تقویت ملی، جن کے طفیل دین کو ہے تقویت ملی، اماں خدیجہ ماں میری اماں خدیجہ ماں، اماں خدیجہ ماں میری اماں خدیجہ ماں، اور گردان ندا بس ہے خدیجہ تمہارا نام، گردان ندا بس ہے خدیجہ تمہارا نام، ہم کو متائے جان سے بڑھ کر خدیجہ ماں، ہم کو متائے جان سے بڑھ کر خدیجہ ماں۔ جناب آج ہم ملکۃ العرب قریش کی سب سے باوقار خاتون بزنس ٹائکون کو اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں، اور جناب آپ کی زندگی کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو فرمائیں گی میری، آپ کی، ہم سب کی پسندیدہ اسکالرز جو ہمارے ساتھ اسلام اور خواتین کے سیٹ پہ موجود ہیں، جناب محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ہماری دوسری مہمان اسکالر پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ۔ ویلکم کرتے ہیں، اور جناب ہماری جو مہمان ثنا خواں ہیں ماشاءاللہ حیدرآباد سے خصوصی طور پہ تشریف لاتی ہیں اور ہم انہیں پسند کرتے ہیں، ماہنور فاطمہ کو بھی سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہو آپ؟ الحمدللہ۔ رمضان کریم، اور ہم چاہیں گے کہ حمدیہ کلام سے آغاز کرو انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ محمد صلی سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ. سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے اور محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ آپ کی سمت آئیں گے. آپ کا تعارف ماشاء اللہ قریش کی ایسی باوقار خاتون جو کہ ایک بزنس مین کی بیٹی ہیں، اور پھر آپ کا معیار زندگی نکاح سے قبل یعنی حضور سے نکاح سے قبل اور پھر اس کے بعد. شکریہ ندا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک اللہ رب العزت نے انہیں ام المومنین قرار دیا ہے. وہ ام المومنین ہیں، سیدات النساء ہیں. بے شک وہ سیدہ ہیں، طاہرہ ہیں، وفا شعار ہیں، حق گزار ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ اول ہیں، بانو اول ہیں، اسلام کی خاتون اول ہیں، اور ہمیشہ کے لیے اسلام کی ملکہ کہلائیں. وہ ہیں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ نے ان کے تعارف کے لیے کہا ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آپ 555 عیسوی میں عام الفیل سے 15 سال قبل مکہ پاک میں پیدا ہوئیں. تاریخ میں آپ کے ایک بھائی اور 2 بہنوں کا ذکر ملتا ہے، اور آپ کی شادی پہلے مالک تمیمی سے ہوئی، اس کے بعد عتیق مخزومی سے ہوئی، مگر آپ بیوہ ہو گئی یکے بعد دیگرے دونوں سے. اور آپ کی خصوصیات میں آتا ہے کہ آپ بچپن ہی سے بہت ذہین اور بہت فہم و فراست رکھنے والی تھی. یہی وجہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر آئیں میکے یعنی کہ اپنے والد کے پاس آئیں تو آپ کے بھائی بھی ہیں، دونوں بہنیں بھی ہیں، مگر والد نے سارے انتظامی معاملات کاروبار کے آپ کے سپرد کیے. تو یہ آپ کی فہم و فراست اور آپ کی انتظامی صلاحیتیں تھیں کہ جن کا ایک اعتراف تھا، اور انہوں نے آپ کو ذمہ داری دی اور آپ نے اسے اسی طرح خوبصورتی سے نبھایا. بنو اسد قبیلے سے آپ کا تعلق ہے. اور 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہر معاشرے میں ہر زمانے میں کسی کو ممتاز بناتی ہیں. پہلی چیز آتی ہے کسی کا نسب، کہ وہ کس خاندان سے ہے، اور آپ ایک اعلیٰ خاندان کی چشم و چراغ ہیں. اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ چوتھے واسطے سے جا کے آپ کا نسب جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام سے مل جاتا ہے. تو ایک پورے عرب معاشرے میں جو معزز خاندان شمار ہوتے تھے ان میں آپ کا بھی خاندان شمار ہوتا ہے. اس کے بعد نسب کے بعد چیز آتی ہے کسب، کہ آپ کے اپنا معاملہ کیسا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جہاں ذہانت آپ رکھتی ہیں وہاں آپ کے اندر سخاوت کا عنصر پایا جاتا ہے، امانت داری پائی جاتی ہے، وعدوں کو پورا کرنے والی خاتون ہیں. اور آپ نے جس سے جو وعدہ کیا، تجارت کے لیے آپ کو وہ نان مسلم سارا عملہ ہے آپ کا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں ہے. آپ وہ سارے انتظامی معاملات سنبھالتی ہیں. ساتھ ایک اعلیٰ کردار ہے آپ کا کہ آپ کو اس معاشرے میں سیدہ اور طاہرہ کے لقب سے پکارا جاتا ہے. تو ایک نسب ہوتا ہے، دوسرا کسب ہوتا ہے، اور تیسری چیز ہوتی ہے مالداری، جو آپ کو عزت اور نام دیتی ہے، شہرت دیتی ہے، ایک مقام دیتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا مالداری میں بھی آپ کا ایک بڑا نام اور بڑا مقام تھا اس معاشرے میں،
کیونکہ جب تجارت کے لیے عرب لوگ اپنا جمع کرتے تھے مال، تو سارے عرب تاجر کا جتنا مال ہوتا تھا تاجروں کا، اور دوسری طرف سیدہ کا مال ایک طرف اور ان سب کا مال ایک طرف، گویا آپ دولت مندی مالداری میں بھی تھی، مگر آپ کے اندر ایک سخاوت پائی جاتی تھی، اور جیسے میں نے کہا کہ اعلیٰ کردار اور با اخلاق چونکہ خاتون ہیں، تو اس لیے آپ کا ایک معزز گھرانے کا شمار ہوتا ہے، آپ کا ایک نام معزز ہے، اور تبھی تو رؤسائے عرب سارے کے سارے جو ہیں وہ آپ کو پیغام بھیجتے ہیں نکاح کا، مگر آپ ہر ایک کا رد کر دیتی ہیں اور کسی کا بھی قبول نہیں کرتی، کیونکہ اللہ نے دور کے لیے چنا ہوا تھا۔ وہ سعید روح ہیں کہ جنہیں ازل سے چنا گیا ہے کسی کی شریک حیات بننے کے لیے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ اتنی پیاری بات کہ بڑے بڑے رؤسا نے، بڑے بڑے رئیس آئے، کون نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو نکاح کا پیغام بھیجے، لیکن آپ نے انتخاب فرمایا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ عورت کی بصیرت کی یہ اعلیٰ ترین مثال، آپ کیا فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی بشریت کی عظیم خاتون، سبحان اللہ، مومنوں کی ماں، امت مسلمہ کی محسنہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ دیکھیں، والد کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تجارت و تجارتی سرگرمیاں بہت زیادہ مشکلات درپیش تھیں۔ جب ابو طالب کو پتہ چلا کہ حضرت خدیجہ کا قافلہ تجارت کے لیے شام جانے کی تیاری کرنے لگا ہے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ جا کر اپنی خدمات جو ہیں وہ پیش کریں، کیونکہ حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، صداقت، دیانت کے چرچے سن رکھے تھے۔ جیسے ہی حضرت خدیجہ کو چچا اور بھتیجے کی اس گفتگو کا علم ہوا، تو حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام کہلا بھیجا کہ آپ اس قافلے کے ساتھ جائیں۔ انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا اور اپنے غلام میسرہ کو ان کے ساتھ کر دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں۔ جب میسرہ ان کے ساتھ گیا، اس نے راستے میں روح پرور مناظر دیکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دھوپ میں چلتے تھے تو بادل کا ٹکڑا ان پر سایہ کرتا تھا، جب ان کی اخلاق کی پختگی، کردار کی پختگی، سیرت کی پختگی اور حسن سلوک دیکھا تو بہت متاثر ہوئے اور حضرت خدیجہ کو ساری بات آ کے بتائی۔ حضرت خدیجہ انتہائی سمجھدار، حیادار، شریف النفس خاتون تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و زر، شرف و عظمت سے نوازا تھا۔ دیکھیے ندا، بڑے بڑے رؤسا ان سے نکاح کرنا چاہتی تھے، لیکن حضرت خدیجہ کے دل کی خواہش تھی کہ اپنی زندگی کا رفیق سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنائیں۔ تو حضرت خدیجہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک چمکتا سورج ان کے آنگن میں اترا ہے اور سارا گھر اس سے جگمگا اٹھا ہے۔ تو انہوں نے ورقہ بن نوفل سے اس کی جو تھی تعبیر پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ جو تیرے آنگن میں سورج اترا ہے یہ نور نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو تیرے نصیب میں آئیں گے اور تو ان سے فیض حاصل کرے گی۔ تو حضرت خدیجہ کی گہری سہیلی، کیونکہ سہیلیاں تو سہیلیوں کے دل کا حال جانتی ہیں، تو نفیسہ ان کے دل کا سارا حال جانتی تھی، فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئیں اور سلام عرض کیا، کہا یا رسول اللہ، ایک انتہائی سمجھدار، حیادار، شریف النفس خاتون کی نشاندہی کروں جو دلی رغبت رکھتی ہیں آپ سے نکاح کرنے کی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام بتاؤ۔ تو نفیسہ نے کہا حضرت خدیجہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ راضی ہے تو مجھے کوئی انکار نہیں۔ تو نفیسہ خوشی میں جھومتی ہوئی حضرت خدیجہ کے پاس جاتی ہیں اور سارا پہلو انہیں بتاتی ہیں۔ پھر دیکھیں کہ حضرت ابو طالب نے آپ کا خطبہ نکاح پڑھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ عقد میں آ گئی۔ ندا، اب یہ لہم فکریہ بات میں آپ کو بتا رہی ہوں، کسی شخص کی یا کسی بھی ہستی کی خوبیوں کو جاننے کے لیے قائدانہ صلاحیتوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ حضرت خدیجہ ایک جہاندیدہ خاتون تھیں، فہم و فراست، حکمت و دانائی و تدبر ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور ان کی بصارت اور بصیرت دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ لیا، دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے اپنے لیے ایک ایسی ہستی کا انتخاب کیا جو صادق بھی تھے، امین بھی تھے، نبیوں کے سردار تھے، شہنشاہ کائنات تھے، وجہ تخلیق کائنات تھے، ان کو اپنے لیے منتخب کیا، جن کی خوبیوں کے مختلف دشمن بھی تھے۔ اور دیکھیے کہ ساری کائنات کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر سکون ملتا ہے، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے خدیجہ کے پاس جا کر سکون ملتا ہے، اور آپ کو جنت میں کیسے گھر ملے۔ ایک بریک لے لیں، آپ ایک بریک لے رہے ہیں، بہت پیاری باتیں چل رہی ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بسم اللہ
اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب نعمت افطار یہ آپ دیکھ رہے ہیں ARYQ TV پہ جناب افطار کی خوبصورت ٹرانسمیشن ہمارے ساتھ، اور یہ جو سیگمنٹ ہے یہ ہے اسلام اور خواتین، اور آج ہم بات کر رہے ہیں اماں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے تعلق سے۔ اور بریک سے قبل محترمہ ناہید ابرار صاحبہ ہمیں بتا رہی تھی خوبصورت نکاح کا احوال اپنے خوبصورت انداز بیان میں۔ جی دیکھیے نا، بڑے بڑے رؤسا کی خواہش تھی کہ حضرت خدیجہ سے نکاح ہو جائے، لیکن حضرت خدیجہ کی دل کی تمنا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے رفیق سفر بنے، کیونکہ حضرت خدیجہ کی بصارت اور بصیرت دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو پڑھ لیا اور دیکھ لیا تھا، اور انہوں نے اپنی شریک سفر کے لیے ایک ایسی ہستی کو پسند کیا جو صادق بھی تھے، امین بھی تھے، نبیوں کے سردار تھے، شہنشاہ کائنات تھے، وجہ تخلیق کائنات تھے، محبوب رب کائنات تھے، اور جن کی خوبیوں کے معترف دشمن بھی تھے کہ محمد تجھ پر ایمان لاتے ہیں کیونکہ تو صادق بھی ہے اور امین بھی۔ اور دیکھیے کہ ساری کائنات کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر سکون ملتا ہے، مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے خدیجہ کے پاس جا کر سکون ملتا ہے، وہ میری ایک مثالی بیوی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ کو جنت میں ایک ایسا گھر ملے گا جو موتیوں سے بنا ہوا ہوگا، اور اس میں شور و غل نہیں ہوگا، رنج و غم نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو ساری کائنات کی بہن بیٹیوں بیویوں کے لیے ایک رول ماڈل کا درجہ رکھتی ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کتنی پیاری باتیں، مثالی رفیقہ حیات، ساری دنیا کو سرکار کے قدموں میں سکون ملتا ہے اور سرکار کو آپ کے پہلو میں۔ بے شک بے شک۔ دیکھیں ایسا رفیق سفر کے جنہوں نے ہر طرح سے نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ آپ ابتدائی وحی اور اس سے پہلے کے ادوار کو یاد کریں، تاریخ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چونکہ تمام اولاد آپ ہی کے بطن سے ہوئی سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ کے پاس عملہ تھا، سارا ایک معیار زندگی بلند تھا، مگر آپ نبی کریم علیہ السلام کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ سبحان اللہ۔ ندا وہ جو کہتے ہیں نا کہ شمع پہ پروانہ کیسے نثار ہوتا ہے، وہ مثال نظر آتی ہے۔ ام المومنین اس طرح پروانہ وار آپ پر قربان ہوتی تھی، ہر طرح سے، جسے میں کہتی ہوں کہ ہم نام لیتے ہیں نا، تن من دھن سے قربان ہوتا ہے، تن من دھن سے قربان۔ اور ام المومنین کی حیات مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ کس انداز سے نبی کریم علیہ السلام سے جو ان کی محبت ہے، جو ان کی عقیدت ہے، جو ان کا نچھاور کرنا ہے اپنی ذات کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام کام وہ اپنے ہاتھوں سے کر رہی ہیں، تمام امور کو اپنے ہاتھوں میں رکھتی ہیں، آپ کا خیال رکھتی ہیں ہر طرح سے، یہاں تک کہ آپ نے غار حرا جانا شروع کیا تو ام المومنین ہے کہ جو آپ کے لیے توشہ تیار فرماتی ہیں، اور جتنے دن آپ نے رہنا ہو انہیں آپ کی خبرگیری فرماتی ہیں، پیچھے سے بھیجتی ہیں آپ کے لیے اگر زیادہ دن ہو جاتے ہیں، مگر یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے وقت دیں۔ اب یہ دیکھیں کہ کیسی وہ کارکن ہے مصطفی اس تحریک کی، کہ پیچھے سے سپورٹ کرنے والی ہر طرح سے، اور جب وہی آتی ہے، پیغام آتا ہے، اسلام لانے میں سب سے اول، نماز پڑھنے میں سب سے اول، آپ کو ڈارس دینے میں سب سے اول، تو جب آپ تشریف لاتے ہیں گھر میں اور آپ فرماتے ہیں زملونی، مجھ پہ کمبل اڑا دیجئے، آپ ہیں جو تسلی و تشفی محبت نچھاور کرتی ہیں، اور آپ فرماتی ہیں کہ اللہ پاک کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، ساتھ لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر جاتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو سخت آندیاں اور طوفان ہے باہر معاشرے میں، مشکلات کے ایک انبار شروع ہو گئے ہیں، مگر آپ جب بھی گھر تشریف لاتے ہیں تو پیار کی محبت کی ٹھنڈی چھاؤں ہے، جو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے آپ کے لیے ایک گھر کے اندر رشک فردوس بناتے ہوئے اس گھر کو تیار کر رکھی ہوتی ہے فضا، کہ باہر جتنی بھی مشکلات ہوں آپ گھر آتے ہیں تو آپ سکون محسوس کرتے ہیں۔ وہ وفاؤں کا پیکر، انہوں نے اپنی ساری دولت، سارا مال نچھاور کر دیا۔ ایک وائف ہونے کی حیثیت سے ایسے ہی پرسکون ماحول گھر میں رکھنا چاہیے۔ جی ایگزیکٹلی، وہ ایک ایسی
مثالی خاتون ہیں کہ رول ماڈل ہے اسلام کی خواتین کے لیے، جنہوں نے گھر کو رشک فردوس بنا دیا کہ جنت اس گھر پہ رشک کرتی ہے۔ جبریل امی آتے ہیں تو آ کر آپ کو سلام عرض کرتے ہیں اللہ کی طرف سے، سبحان اللہ۔ اور آپ کے لیے خصوصی جنت کی اور محلات کی بشارت دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، تو ام المومنین نے اپنا مال سارا خرچ کیا۔ تو میں خواتین کے لیے یہ کہوں گی کہ دیکھیں یہ ہیں خصوصیات جو ایک ہر خاتون میں ہونی چاہیے۔ شوہر کا خیال رکھنا، جیسے اللہ نے لباس قرار دیا ہے دونوں کو، اسی انداز سے دکھ سکھ میں ساتھ کھڑے ہونا، مشکلات میں ساتھ کھڑے ہونا۔ بہترین رفیقہ حیات ہیں حضور، آپ کے بعد بھی آپ کا تذکرہ فرماتے تھے، بہت محبت اور اطاعت والا معاملہ اماں خدیجہ آپ کے ساتھ رکھتی تھیں۔ سیرت و کردار میں کس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھتی ہیں؟ سیرت و کردار کے تعلق سے، آپ کے اخلاق، آپ کے اوصاف حمیدہ کے تعلق سے۔ دیکھیے، آپ مکارم اخلاق کا پیکر جمیل تھیں، عفت و پاک دامنی کے باعث طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ اور میرا دیکھیے ایک اہم پہلو جو ہے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس دور میں جہاں پردے کا کوئی تصور نہیں تھا، کوئی احکامات جاری نہیں ہوئے تھے، اس دور میں بھی حضرت خدیجہ پردہ کیا کرتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ دریا دلی، فیاضی، غریب پروری، اپنے شوہر کے مشن سے والہانہ لگاؤ اور دولت سے بے رغبتی آپ کی امتیازی خصوصیات آج کی ترقی پسند خواتین کے لیے، ایک ورکنگ لیڈی کے لیے آپ کس طرح رول ماڈل ہیں؟ دیکھیں نا کہ آپ حضرت خدیجہ کا طرز حیات دیکھیں کہ حضرت خدیجہ نے جب ایک گھر میں رہنے والی عورت ہو یا ایک ورکنگ وومن لیڈی ہو، دیکھیں اسے شوہر کے ہر رشتے کی پاسداری رکھنا پڑتی ہے۔ مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرماتے تو ان کی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احترام میں کھڑے ہو گئے، کہنے کہ میری ماں آئی ہیں، میری ماں آئی ہیں۔ تو حضرت خدیجہ کے وہ گھر پہ ٹھہری، حضرت خدیجہ نے ان کے لیے کھانا بنایا، کپڑے دھوئے، ان کے بستر لگایا، اور دیکھیے جب وہ جانے لگی تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ جیسے آپ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں ہیں، ویسے ہی آپ میری ماں ہیں۔ ان کو 40 بکریاں اور ایک اونٹ جو تھا وہ تحفے کے طور پر دی۔ دیکھیے یہ بھی اپنی رضائی ماں کی اتنی مطلب کہ عزت کرنا کہ ان کا شوہر ان کی اتنی عزت کرتا تھا، اس سے بڑھ کر وہ عزت کر رہی ہیں۔ اور دیکھیے ندا، جب حضرت خدیجہ کا وصال کے دن قریب آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرانے جا کے بیٹھ گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ نبی کی بیوی تھی، خدمت کا حق ادا نہ کر سکی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ، میرے رب نے وعدہ فرمایا کہ تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے اور جنت میں بھی تو میری بیوی ہوگی۔ ہم اپنی ماں سے کتنی محبت کرتے ہیں، اپنی ماں کا ہم کتنا کہاں مانتے ہیں۔ جو مومنوں کی ماں ہو ان کے وصال کا دن ہم منا رہے ہیں، تو یہ لہم فکریہ بات ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو ان کا طرز حیات سکھائیں، ان کی وفا شعاریاں بتائیں کہ دیکھیے کہ جب ایک عورت کے پاس چاہے گھر میں بیٹھنے والی عورت ہو دولت آ جاتی ہے تو وہ غرور کرنے لگتی ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے تو حضرت خدیجہ من پر مان لائیں، اور جب لوگ مجھے مال سے محروم کر رہے تھے تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ محمد ساری دولت تیرے قدموں میں نچھاور کرتی ہوں، اے محمد میں تجھ پر ایمان لاتی ہوں۔ اور دیکھیں اتنی بڑی سخیہ تھیں کہ سب کچھ اپنا قربان کرنے کے بعد بھی کہتی تھی کہ اللہ تو مجھے اور دے، میں تیری رضا خوشنودی کے لیے اور دوں۔ آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتی، غریبوں کی جھولیاں بھرتی، محتاجوں کا تن ڈھانپتی، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اور عطا کر، میں لوگوں کی اور مدد کر سکوں۔ کوئی سوال ہی آپ کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ یہ جو بھی کچھ جو آتا اسے راہ خدا میں جو کچھ بھی ہوتا دے دیتی، پھر یہ نہ سوچتی کہ خود کیا کھائیں گی، شوہر کیا کھائے گا، بچوں کا پیٹ کیسے بھرے گا۔ اور دیکھیے نبوت کا اعلان ہوتے کے ساتھ ہی آپ پر اذیتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ جب کفار آپ پر حملہ کرتے تھے تو حضرت خدیجہ ان کے زخموں کو دھوتی تھیں، صاف کرتی تھیں، اور ہر مشکل حالات میں آپ نے اپنے شوہر کی ڈھارس بندائی، انہوں نے ہر منزل پر سکون بہم پہنچایا۔ تو ایک رول ماڈل بیوی ہونے کے ناطے سے کہ وہ کائنات کی وہ عظیم خاتون تھیں جو آج ساری بیویوں کو، ساری بچیوں کو
سبق دی گئی کہ اپنا سب کچھ ایک عورت قربان کر کے ہی اپنے شوہر کو اپنا بنا سکتی ہے، سبحان اللہ، اور انہوں نے ماشاء اللہ، اپنی ہر چیز اپنے شوہر پر قربان کر دی۔ ماشاءاللہ جناب، قریش کی ایک بزنس وومن جس کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، اور بچپن سے جو معیار زندگی ہے وہ بہت شاہانہ دیکھا ہے، اور ایک تاجرہ ہے، طاہرہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، دین الہی کے لیے اپنے مال و متاع قربان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مالی فکروں سے، معاشی فکروں سے آزاد کیا، اور یہ بے فکری ہی تو تھی کہ پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب اور لو لگا کے غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے، اور پھر وہی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو آپ کا جو ہمیں رول نظر آتا ہے، جو کردار نظر آتا ہے، سلام ہے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو۔ ہم آپ کی سمت آئیں گے، کلام شامل کریں گے مانور۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، کہ میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، اور مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، مزہ تب ہے سرکار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، اسلام اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج بات ہو رہی ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے فضائل و مناقب کے تعلق سے، کیونکہ آج آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، اور طبقہ خواتین انہیں خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ ہم آپ کی سمت آئیں گے محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام پہ، دعوت تبلیغ پہ سب سے پہلے لبیک کہنے والی خاتون آپ ہیں، تو آپ کی دینی رغبت کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ شکریہ ندا۔ جب ہم ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کے اخلاق آپ کی ایک رغبت کا پتہ دیتے ہیں۔ جیسے شروع سے بھی بات ہو رہی ہے کہ ایک وعدوں میں پختگی، ایک سخاوت، ایک آپ کے اندر میانہ روی، امانت داری، دیانت داری، پھر ایک ذہانت، آپ فراست، یہ ساری وہ خوبیاں ہیں جو اسلام اپنے ماننے والوں میں دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ وہ صفات ہیں کہ جو ایک انسان کو اعلیٰ مرتبہ دیتی ہیں، مقام اور مرتبہ دیتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی وہ شروع سے چونکہ ساتھی ہیں، شریک حیات ہیں، آپ کو ہر رنگ میں دیکھ رہی ہیں۔ انہوں نے خواب میں دیکھا
کہ ان کے گھر سے نور پھیل رہا ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ شروع سے مشتاق ہیں، منتظر ہیں، وہ انہوں نے خود چوز کیا نبی کریم علیہ السلام کو، خود پیغام بھیجا. تو یہ آپ کی ساری رغبت آپ کی ایک دکھایا جا رہا ہے تاریخ میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلی بار وحی آئی اور آپ پیغام لے کر آتے ہیں تو ام المومنین سیدہ فوراً آپ پر اسلام قبول کرنے والی، حضرت جو آپ کی بیٹیاں ہیں بنات طیبات انہوں نے اسلام قبول کیا، حضرت زید نے اسلام قبول کیا، بچوں میں حضرت علی کرم وجہ نے، اور باہر جب نکلی ہے وہ دعوت تو سب سے پہلے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو اسلام قبول کیا. گویا آپ کی زمین پہلے سے تیار تھی، اللہ نے آپ کو چنا ہوا تھا اس نور کے لیے. پھر آپ نے جس طرح سے مشکلات برداشت کی، اور مشکلات کوئی ایک آدھ دن کی نہیں ہے، یہ پورے جو سال ہیں وہ مکی دور کے 13 برس، جن 10 نبوی میں آپ کا وصال ہوتا ہے، تو وہ سارا عرصہ آپ کا مشکلات برداشت کرتے ہوئے گزرا. خصوصی طور پر جب معاشری مقاطعہ ہوتا ہے اور آپ کو گھاٹی میں رہنا پڑتا ہے، تو آپ نے وہ سارے جو معاملات دیکھے، سنبھالے، وہ سارے آپ کے دینی رغبت کو شو کرتے ہیں. نماز بھی پڑھنے میں آپ سب سے اول ہیں. تن من دھن سرکار پہ، دین اسلام پہ قربان کرنے والی. آپ اسی کو لنک کیجئے اور اسی ضمن میں ہمیں بتائیے کہ آپ کا مالی ایثار، آپ نے اپنا مال و متاع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قربان کر دیا، حضور کو مالی فکر سے آزاد کر دیا. کیا فرمائیں گے؟ یہ تو ان کی بے مثال محبت تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی. دیکھیے مکہ میں جب صدائے حق بلند ہوئی تو خواتین میں سب سے پہلے لبیک کہنے اور پیغام حق کو دل و جان سے قبول کرنے کی سعادت حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے حصے میں آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی اشاعت و فروغ کا کام گھر سے باہر کیا کرتے تھے، لیکن یہ فرائض حضرت خدیجہ گھر کے اندر انجام دیتی تھیں. مستورات میں تبلیغ کرتی، جو کچھ بھی قرآن نازل ہوتا اس کی تعلیم دیتی، روزہ، نماز اور دیگر احکامات کے طریقے بتاتی، دینی مسائل سے آگاہ کرتی، اور بڑے بڑے علماء آپ سے مستفید ہوتے تھے، اور جب دینی مسائل کے احکام اور آگاہی کے لیے آپ کے گھر تشریف لے جاتے تھے. دیکھیے حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ رفیق حیات تھیں. جب شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک سب کو قید کیے رکھا تو وہ حضور کی محبت میں سوکھے پتے کھا کر گزارا کرتی تھیں. اتنی مال و دولت والے گھر سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن کبھی زبان پر شکوہ نہیں آیا کہ یہ میرا شوہر ہے اور میں اس کی بیوی. یعنی یہ ایک بیوی کی بھی معراج ہوتی ہے کہ اپنے شوہر سے اتنی دلی رغبت رکھنا کہ 3 دن کی بھوکی ہیں گی اور پھر بھی کوئی شکوہ نہیں کر رہی ہیں گی، اور دیکھیے سوکھے پتے کھا کر جو ہے حضور کی محبت میں گزارا کر رہی ہیں. پھر حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رفیق حیات ہیں جنہوں نے زر و جواہر کے خزانے اللہ کی راہ میں لٹا دیے. ساری دولت اپنے شوہر نامدار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وقف کر دی. زر و جواہر کے خزانے دین اسلام کی فروغ اور اشاعت کے لیے وقف کر دیا، اور جتنی بھی دولت ان کے پاس آئی تو انہوں نے وہ دولت اہل ایمان کی مدد اور مالی آنت کے لیے صرف کر دیا. اس کے بعد بھی کہتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ ساری دولت آپ کی ہے، دیکھیے ساری دولت آپ ہی کی ہے، آپ ہی اس کے مالک ہیں، آپ اسے جس طرح چاہیں خرچ کریں. اور ایک بات اور میں کہوں گی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر پریشان ہوتے تھے تو حضرت خدیجہ فوراً پریشان ہو جاتی تھی، اور جب وہ خوش ہوتے تھے تو وہ خوش آتے کہتے تھے یا رسول اللہ آپ تو غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، محتاجوں کا خیال رکھنے والے ہیں، آپ کبھی پریشان اللہ آپ کو نہیں کرے گا. اور حضرت خدیجہ کے اس استحکام، مالی ایثار و قربانی سے دین اسلام کو استحکام ملا. میں بہت شکر گزار ہوں پروفیسر ڈاکٹر ناہیدہ برار صاحبہ آپ کی، محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ آپ کی، ہماری بہت ہی پیاری سی مہنور آپ کی. ہم آپ ہی کی آواز پہ اختتام کریں گے. ناظرین جناب آج کے لیے بس اتنا ہی. یہ وہ پیاری ماں ہے جو اسلام سے پہلے بھی کبھی بت پرستی کی طرف نہیں گئیں جناب. آپ اس وقت بھی جناب کفر و شرک کی آلودگیوں سے پاک تھیں، منزہ تھیں. آپ تو تھیں ہی طیبہ طاہرہ. قریش والے بڑی باوقار خاتون آپ کو کہا کرتے تھے، اور آپ کا تو بڑا شہرت تھا جناب. آج ہم نے آپ کے حوالے سے کلام کیا ہے اور ہم چاہیں گے کہ آخر میں آپ ہی کی آواز پہ کلام شامل کیا جائے. آج عشق میرے نعت سنائیے
عجب کیا آج اشک میرے نعت سنائی تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائی تو عجب کیا کہ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے پھر بھی وہ میرے خواب میں آئی تو عجب کیا پھر بھی وہ میرے خواب میں آئی تو عجب کیا وہ حسن دو عالم میں ادیب ان کے کرم سے وہ حسن دو عالم میں ادیب ان کے کرم سے صحرا میں اگر پھول کھلائیں تو عجب کیا کہ صحرا میں اگر پھول کھلائیں تو عجب کیا اور منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گنہگار بہت ہوں منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گنہگار بہت ہوں میت وہ میری دیکھنے آئی تو عجب کیا میت وہ میری دیکھنے آئی تو عجب کیا آج اشک میرے نعت سنائی تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائی تو عجب کیا سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مہنور، میری فرمائش ہے آپ کا وہ پسندیدہ کلام جو آپ بہت شوق سے پڑھتی ہو، جو میرے ساتھ بھی پڑھا تھا، سنائیے جو بھی کلام اس وقت آپ کو یاد آ رہا ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں
नहीं मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं मेरे आका का रोज़ा मदीने में है मेरे आका का रोज़ा मदीने में है मैं मदीने रोज़ा-ए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीनी मालूमात और अहकामात पे मबनी प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे चैनल ARYQTV को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपके पसंदीदा प्रोग्राम्स मिस ना हो।